تاریخ سے ثابت ہوا کہ عہد گزشتہ میں کچھ لوگوں کو حکمرانی کا شوق تھا اور کچھ کو اقتدار کا نشہ، لہٰذا ان دونوں عوامل نے الگ الگ انداز میں صفحہ کرتاس پر ان کے عہد کو اتارا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہت اقتدار کی ہو یا محبوب کی، کشمکش ہمیشہ کسی نہ کسی شاخسانہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ اور بات کی حصول یابی کے درمیانی عرصے میں بے شمار واقعات تاریخ کو کئی رخ پر پھیلا دیتے ہیں۔ ماضی کے گوشوں میں ایسا ہی ایک مثلث خیزران اور مامون و امین کا بھی پوشیدہ ہے، جس پر جب بھی روشنی ڈالی گئی تاریخ نے ایک اور ہی انداز میں اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ خیزران کی امور سلطنت میں بیجا مداخلت نے مامون و امین کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جس کا انجام بھائی کے لہو پر ہوا۔ پس ثابت ہوا حکمرانی کا شوق ہو یا اقتدار کا نشہ، ایسی خونی داستانیں تو ان کے تعاقب میں ہمیشہ سرگردہ رہتی ہیں۔ پس پردہ داستان خلیفہ ہارون الرشید۔ پہلے قصرے طلائی کی دیواریں سوگ میں ڈوبی، پھر سارے بغداد میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ خلیفہ منصور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے راستے میں انتقال کر گیا تھا۔ علماء اور فقہا نے جو راستے میں شریک سفر تھے جنازہ اٹھایا اور اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہی نماز پڑھائی اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ منصور کا وزیر ربیع بن یونس حاضر تھا۔ اس سے بہتر سمجھا کہ خبر کے بغداد پہنچنے سے بیشتر ہی محمد بن منصور مہدی کے حق میں بیعت لے لی جائے تاکہ کسی ممکنہ بغاوت کا اندیشہ جاتا رہے۔ منصور کی وصیت کے مطابق پہلے مہدی کے حق میں بیعت خلافت لی گئی اور پھر یہ بیعت لی گئی کہ مہدی کے بعد منصور کا بھتیجا عیسیٰ بن موسیٰ تخت خلافت پر پراجمان ہوگا۔ منصور اپنی زندگی میں ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ بیعت لینے کے بعد ایک خبر رساں کو مہدی کے پاس روانہ کر دیا گیا کہ وہ اس حادثے کی خبر پہنچا دے اور یہ اطلاع بھی دے دے کہ اسے خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اس قافلے کو تکمیل حج کے بعد عراق واپس آنا تھا۔ خبر رساں نے قصرے طلائی میں قدم رکھا اور یہ خبر پہنچائی تو سب سے زیادہ دکھ ہارون الرشید کو ہوا، جس کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ منصور اسے بہت چاہتا تھا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتا تھا جو اس کی خلافت کی پیشگوئی کی حیثیت رکھتی تھی۔ منصور کے انتقال کی خبر سن کر خیزران کے دل میں جذبہ مسرت نے سر اٹھایا تھا۔ ان تمام عزائم اور سازشوں کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا جو وہ اب تک اپنے ذہن و دل میں تیار کرتی رہی تھی۔ پہلی خوشی تو یہی تھی کہ اس کا شوہر اب خلیفہ بغداد ہوگا، یعنی وہ دروازہ تھا جس میں داخل ہو کر وہ اپنے تمام مقاصد پورے کر سکتی تھی۔ مہدی نے اپنے خلافت کی بیعت لینے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ رفاسا سے کرخ کی طرف فوراً روانہ ہوا جہاں قصر خلد واقع تھا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی خیزران سوچنے بیٹھ گئی کہ پہلے کس منصوبے کو عملی جامہ پہنائے گی۔ مہدی قصر خلد کے بڑے حال میں داخل ہوا جو اس موقع کے لیے خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ سپہ سالار، افسران فوج اور ایان حکومت صف بستہ موجود تھے۔ مہدی اس مجمع سے گزرتا ہوا باپ کے تخت پر جا بیٹھا۔ حاضرین نام بہ نام پکارے جانے لگے۔ جس کا نام پکارا جاتا وہ سب سے باہر نکلتا اور خلیفہ کی دستبوسی کرتا اور بیعت خلافت لے لیتا۔ ساتھ ہی ساتھ موسیٰ بن عیسیٰ کی ولی عہدی کی بیعت بھی لی جا رہی تھی۔ مہدی وہ خوش قسمت تھا کہ جب خلافت پر متمکن ہوا تو راستے میں کوئی پتھر نہ تھا، نہ کوئی شورش تھی، نہ بغاوت۔ کسی دقت کے بغیر وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ان آسانیوں نے اس کے مزاج میں نرمی اور شگفتگی پیدا کر دی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس نے اپنی خلافت کا آغاز جملہ علوی قیدیوں کو پروانہ رہائی عطا کر کے کیا۔ خیزران قصر طلائی میں پرسکون تھی اور آنے والے وقت کے لیے منصوبہ سازی کر رہی تھی۔ حکام، عمال اور افسران پر بے دریغ مال لٹا رہی تھی تاکہ آنے والے وقت میں اس کی ہمنوائی کر سکیں۔ منصور کا فولادی پنجہ خاندان سے ہٹ گیا تھا جو معاملات حکومت میں کسی بھی طرح عورتوں کا عمل دخل پسند نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر مہدی کی اس کمزوری سے تو بہت نالا تھا جو اپنی بیوی خیزران کی بات ہر معاملے میں اونچی رکھتا تھا اور جو نہایت کثرت سے شوہر کے اعمال و افعال میں مداخلت کرتی رہتی تھی۔ اب خیزران آزاد تھی۔ اس نے جب چاروں کھونٹ مضبوط کر لیے تو قصر طلائی سے قصر خلد منتقل ہو گئی۔ مہدی پہلے ہی زن مریدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ خیزران نے خاتون اول ہوتے ہی اس پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ مجال نہیں تھی کہ مہدی اس کا حکم ٹال سکتا۔ خیزران کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ ایک مملوکہ باندی تھی جسے منصور نے خرید کر مہدی کے حوالے کر دیا تھا۔ خیزران کے آنے سے پہلے مہدی کی شادی اس کی امزاد ریتا سے ہو چکی تھی، لیکن خیزران کے آنے کے بعد ریتا اس کی نظروں سے اتر گئی۔ ریتا کو حسن و جمال سے بہرہ وافر نہیں ملا تھا، اس کے برعکس وہ بھاری جسم والی تھی۔ اعلیٰ خاندان سے تھی اس لیے وہ چھل فریب بھی نہیں جانتی تھی جو عموماً باندیوں کے حصے میں آتے ہیں۔ ریتا چاہتی تھی کہ لوگ خود بخود اس کی قدر و منزلت کریں۔ وہ ان عورتوں اور ان کے خاندان والوں کو منہ نہیں لگاتی تھی جو اس کے شوہر کی بارگاہ میں دخل رکھتی تھی۔
اس کے برعکس خیزران کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ چھوٹے بڑے سب کی دلجوئی کرتی تھی، کسی پر اپنی فوقیت اور بزرگی نہیں جتاتی تھی، فیاض بھی تھی لہٰذا سب کی ضرورتیں بھی پوری کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سب کی محبت جیت لی اور ہر زبان پر اس کی تعریف رہنے لگی۔ ریتا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی لہٰذا راستے سے ہٹ گئی۔ خیزران کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ اس پتہ نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ وہ شوہر پر حاوی ہو گئی، جو چاہتی اس سے منوا لیتی۔ اقتدار میں آتے اس سے اپنا خاندان یاد آیا۔ جس وقت منصور نے اسے خریدا تھا تو خیزران نے اسے بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے اور اس کا کوئی نہیں، جبکہ اس کے سب تھے۔ وہ بلاد یمن کی رہنے والی تھی، اس کا خاندان ابھی تک وہیں آباد تھا۔ جب تک منصور زندہ رہا وہ یہ حوصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں بلائے، لیکن اب مہدی خلیفہ ہو گیا تھا اور وہ خیزران سے جتنا دبتا تھا خیزران کے لیے مشکل تھا نہیں کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بغداد میں آباد کرا دے۔ مہدی تھکا ہارا دربار سے آ کر بیٹھا تھا کہ خیزران نے ذکر چھیڑ دیا۔ میں یہاں عائش کر رہی ہوں، تم خلیفہ بنے پھرتے ہو اور میرے ماں باپ بہن بھائی یمن میں فاقے کر رہے ہیں۔ تف ہے تمہاری خلافت پر، تمہارے خاندان والے کیا بات کر رہی ہو؟ تم تو یہ کہتی رہو کہ تمہارا کوئی نہیں۔ میں جو بھی کہتی رہی ہوں، مگر جو اب کہہ رہی ہوں وہ سنو اور اس پر عمل کرو۔ بغداد صرف میرا نہیں، میں اپنی عمرہ سے مشورہ کروں گا۔ کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی؟ تم میری خواہش کا احترام کرنا سیکھو۔ میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو جب سے تمہارے گھر آئی ہوں ایک لمحہ خوشی کا نہیں دیکھا۔ خاک روب کہیں کے، اس نے کہا اور روتے اس کی قبا سے لٹک گئی۔ مہدی نے بڑے پیار سے اسے الگ کیا اور خوابگاہ سے نکل گیا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت غصے میں تھا۔ وہ کہتا تو کس سے کہتا ہے، خود ہی سے کہنے لگا، بتاؤ تو مجھے خاک روب کہتی ہے، میں خاک روب ہوں؟ اور یہ اسے تو خود خریدا گیا تھا، نہ جانے اس کے ماں باپ کون ہوں کیسے ہوں۔ کچھ دیر غلام گردش میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، بغداد کی اتنی آبادی ہے، اگر چند نفوس اور آ جائے تو کیا حرج ہے؟ خیزران کا حسین چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ کمرے میں واپس آیا تو اس کا غصہ اتر چکا تھا۔ خیزران ابھی تک منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے خاندان والے؟ میں بلاؤں بھی تو کہاں سے بلاؤں؟ چھوڑے کیا کریں گے بلا کر، کیا خبر مر کھپ گئے ہوں۔ میں نے تو ایک بات یوں ہی کہہ دی تھی۔ تم خفا مت ہوا کرو، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا، مگر کچھ بتاؤ تو صحیح۔ یمن ہی میں تھے، اب کا مجھے کیا پتہ ہوتا تو خود جا کر نہ بلا لاتی، آپ سے کیوں کہتی؟ اچھا میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ ایک بات اور آپ کو بتانی تھی، وہ بھی بتا دو۔ کل ایک عورت میرے پاس آئی تھی، غربت کے لباس میں لپٹی ہوئی، پریشان حال۔ میں تو اسے پہچانتی بھی نہیں۔ میرے پاس جو ہاشمی خواتین بیٹھی تھی انہوں نے پہچان کر مجھے بتایا کہ یہ عورت مزنہ ہے، آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد کی بیوی۔ یہ خواتین اس کو برا بھلا کہنے لگی اور اسے نکل جانے کو کہا۔ مجھ سے اس کا حال دیکھا نہ گیا۔ میں نے کنیزوں سے کہہ کر اس کے لیے ایک کمرہ آراستہ کیا اور اسے وہاں ٹھہرا دیا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے۔ خیزران، تمہاری انہی خوبیوں نے تو مجھے خرید لیا ہے۔ اگر تم اسے نہ ٹھہراتی تو میں تم سے کبھی بات نہ کرتا۔ بات تو خیر پھر بھی تم کرتے، خیزران نے ٹھراتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا وہ عورت ہمیشہ یہاں رہے۔ بھی ہمارے دشمن ہے، لیکن غربت کا تقاضا وہی تھا جو تم نے کیا۔ مہدی نے وعدہ کر لیا تھا لہٰذا اس کی تکمیل کے لیے اس نے حاکم یمن کے نام خط لکھا، وہ خاندان خیزران کے افراد کو تلاش کر کے بغداد بھیج دے۔ حاکم یمن نے ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایک مقام پر ان کا سراغ لگا۔ یہ خاندان نہایت اسرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ خیزران کا بھائی انگور کے ایک باغ میں رکھوالی کا کام کرتا تھا۔ یہ گھرانہ اس کی معمولی آمدنی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ حاکم یمن کے سپاہی سراغ لگاتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس رکھوالے کا نام عطریف تھا۔ تم کسی خیزران نام کی لڑکی کو جانتے ہو؟ سپاہیوں نے پوچھا۔ آپ لوگ کس خیزران کی بات کر رہے ہیں؟ جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ اگر اس نے ایسا ویسا کوئی کام کیا ہے تو ہم اسے نہیں جانتے۔ جانتے بھی ہو وہ خلیفہ بغداد کی بیوی بن گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہماری بہن ہے جسے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے بیچ ڈالا تھا۔ اب وہ یقیناً ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہیں اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے بغداد بلا رہی ہے۔ اگر یہ فریب نہیں ہے تو ہم لوگ بغداد جانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ میری ماں، نانی اور دو بہنیں ہیں، سلسل اور اسما۔ کل ہم پھر آئیں گے، تم سب کو تیار رکھنا۔ اس کارواں کی روانگی کی اطلاع مہدی کو کر دی گئی تھی۔ خیزران نے ان کے لیے مدینۃ السلام میں ایک شاندار محل ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگی۔ یہ لوگ اس حویلی میں اترے تو خیزران نے اپنے دونوں بیٹوں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ استقبال کیا۔ خیزران کی ماں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی،
محل کی ایک ایک چیز کو ندیدوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یہاں وہ چیزیں تھیں جن کا استعمال بھی اسے نہیں آتا تھا۔ اتنے دن بعد بیٹی کی شکل دیکھنے کو ملی تھی، لیکن بیٹی سے ملنے کے بجائے پورے محل میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ یہی حال دوسری خواتین کا بھی تھا۔ خیزران، جیسی تیری قسمت کھلی ہے، اپنی بہنوں کے لیے بھی ایسے رشتے تلاش کر۔ دیکھتی جاؤ اماں، میں کرتی کیا ہوں۔ ان لوگوں کے آ جانے سے گھریلو سیاست میں خیزران کے ہاتھ اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اس کے علاوہ خالد برمکی اور یحییٰ بن خالد کے خاندان سے اس کے جو مراسم تھے وہ اس کے ہر عزم کی تکمیل کے لیے کافی تھے۔ خیزران کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مہدی کی وفات کے بعد اس کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن موسیٰ تخت پر بیٹھے، جبکہ اس کے اپنے 2 بیٹے موسیٰ اور ہارون یہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن کبھی تو انہیں بڑا ہونا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا تھا۔ مہدی کی بیعت کے ساتھ ہی اسے بھی بیعت لے لی گئی تھی۔ اب اسے کوئی ایسی چال چلنی تھی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کا کانٹا درمیان سے ہٹ جائے، عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہدی سے محروم کر دیا جائے اور اس کے بجائے اپنے بیٹے کو یہ منصب دیا جائے۔ خیزران نہایت ذہین اور دور اندیش خاتون تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو مہریں چلتی تھی اپنے وقت پر اور نہایت احتیاط کے ساتھ چلتی تھی۔ رکاوٹ صرف یہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جس طرح بھی ہو اس کشتی کو پار لگائے گی۔ سب سے پہلے تو مہدی کو آمادہ کرنا تھا۔ وہ اس کی مٹھی میں تھا، لیکن پھر بھی بات تو کرنی تھی، اور جب اس نے مہدی کے کان میں بات ڈالی تو وہ یوں اچھل گیا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ خیزران، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابا حضور کے زمانے میں بھی عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اب حالات دوسرے ہیں۔ تمام امراء کے سامنے اسے ولی عہد مقرر کیا گیا ہے، اس کے گواہ موجود ہیں، سلطنت میں بدنظمی ہو جائے گی۔ خالد برمکی اور یحییٰ بن خالد جیسے جنگجو میرے ساتھ ہیں۔ ہمارے بچی ابھی سن رشید کو نہیں پہنچے ہیں۔ آپ نیت تو کریں، آغاز تو کریں، کیا خبر اس میں کتنا وقت لگ جائے۔ وہ کئی دن برابر مہدی کو رضامند کرنے کے جتن کرتی رہی۔ اس عورت کا اس پر اتنا اثر تھا کہ بالآخر وہ اسے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ مہدی نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہر قیمت پر ولی عہدی کا مسئلہ خیزران کی مرضی کے مطابق طے کرے گا۔ ہاں میں ہاں ملانے والے رجال دولت بہت تھے۔ انہوں نے بھی مہدی کو باور کروا دیا کہ اگر کہیں موسیٰ، مہدی کا بڑا بیٹا، کے سن رشید تک پہنچ سے پہلے مہدی کا انتقال ہو گیا تو پھر خلافت اس گھرانے سے نکل جائے گی۔ اندر ہی اندر کھچڑی پکنے لگی، سرگوشیوں میں باتیں ہونے لگی۔ ایسی باتیں کہیں چھپتی ہیں۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے کان بھی ان باتوں کی بھنک پڑ گئی۔ جو چیز اسے منصور کے ہاتھوں ملی تھی مہدی کے ہاتھوں چھن جائے، یہ اسے گوارا نہ ہوا۔ اس نے بھی ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ مہدی نے یہی بہتر سمجھا کہ عیسیٰ کو مکمل تیاری سے پہلے ہی اپنے ارادے کا کھلے بندوں اعلان کر دے تاکہ رد عمل کا اندازہ ہو جائے۔ اس نے عیسیٰ کو خط لکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے حق میں ولی عہدی سے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ ظاہر ہے وہ یہ بات کیوں ماننے لگا تھا۔ اس نے بھی وضاحت سے لکھ بھیجا، جو چیز مجھے امیر المومنین ابو جعفر منصور سے ملی ہے وہ آپ کو نہیں لوٹا سکتا۔ آپ سخت غلط پر ہیں۔ آپ کے اس اقدام سے فتنہ فساد پھیلے گا۔ آپ اس امر پر مجھے مجبور نہ کریں۔ اس جواب نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مہدی نے اس کو نہایت سخت جواب دیا، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور ولی عہدی سے دستبردار نہ ہوئے کہ میں موسیٰ کی ولی عہدی پر بیعت لے سکوں تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مجرموں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو پھر میں تمہیں بڑا اچھا معاوضہ دوں گا اور مالا مال کر دوں گا۔ اس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ مہدی نے اسے بغداد حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تم بغداد آ کر مجھ سے ملو، ممکن ہے درمیان کی کوئی راہ نکل آئے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بظاہر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مہدی کے مرنے تک وہ زندہ رہے گا۔ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو الگ بات تھی، اس لیے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ جنگ و جگدل کی نوبت آنے سے پہلے وہ بغداد جا کر خلیفہ سے مل لے۔ وہ خراسان سے بغداد چلا آیا اور مہدی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی ولی عہدی کا معاملہ فقہ کے سامنے رکھے۔ اگر وہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی امانتوں میں واپس لے سکتا ہوں تو میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ خیزران کی شخصیت قصر خلافت کے تمام داخلی امور پر حاوی تھی اور ہر چیز پر غالب تھی۔ مہدی کے عزم و ارادے پر بھی اسی کا تسلط تھا۔ وہ معاملے کو یہاں تک لے آئی تھی، لیکن اب مہدی ڈر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مفتیان کرام کا کیا فیصلہ ہے۔ اگر فیصلہ عیسیٰ کے حق میں ہو جاتا تو وہ اسے بدل نہیں سکتا تھا، اور اگر فیصلہ اس کے خلاف جاتا تو عباسیوں کی مخالفت ضروری تھی جو عیسیٰ کو مہدی کے بیٹوں سے بہتر جانتے تھے۔ صغیر سنی کی وجہ سے اس کا کوئی کارنامہ دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ منصور نے بھی اپنے بیٹے مہدی کے حق میں بھی عیسیٰ کو دستبردار کروا لیا تھا، لیکن وہ منصور تھا، اٹھنے والی مخالفت کی آندھی کا رخ موڑ سکتا تھا۔ مہدی خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔
اس نے ایک مرتبہ پھر خیزران سے بات کی۔ خیزران، تم امور سلطنت سے واقف نہیں، مجھے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرو جو فساد کا سبب بنے۔ اب کون سی نئی بات ہو گئی جو تم پیچھے ہٹ رہے ہو؟ عیسیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ فقہا سے فتویٰ لے کر دیکھ لیا جائے، اگر فتویٰ اس کے حق میں گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ امیر المومنین، جہاں تلوار کام نہیں آتی وہاں دماغ کام دکھاتا ہے۔ میں وہ چال چلوں گی کہ فتویٰ آپ کے حق میں آئے گا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آپ دیکھتے جائیں۔ خیزران نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں دوسرے اکابرین کے ساتھ ساتھ چند ایسے علماء فقہا کو بھی مدعو کیا جن کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کر لی تھیں کہ وہ اس کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں۔ مقصود صرف فقہا کو بلانا تھا۔ دوسرے لوگوں کو محض اس لیے بلایا تھا یہ شک نہ ہو کہ صرف فقہا کو کیوں بلایا گیا ہے۔ عمال حکومت خیزران کی دریا دلی اور فیاضی کے معترف تھے۔ مہدی اور عمال حکومت کے درمیان وہ وسیلہ بنی ہوئی تھی۔ انہیں جو کام مہدی سے کروانا ہوتے تھے وہ خیزران کے ذریعے ہی نکل سکتے تھے، لہٰذا اس کی دعوت کو کوئی بھی ٹھکرا سکتا تھا۔ ہر شخص اس کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سب حاضر ہو گئے۔ فقہا میں سے کوئی نہیں تھا جو نہ آیا ہو۔ خیزران نے اس دعوت کا ایسا اہتمام کیا کہ مدتوں لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ جب دعوت اختتام کو پہنچی تو اس نے فقہا کو اپنے حضور طلب کیا۔ پہلے ان سے ان کی ضرورت پوچھی اور انہیں پورا کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر ولی عہدی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان میں سے بہت کم تھے جنہوں نے اس کے تخاطب کو ناپسند کیا۔ باقی سب نے خوف یا لالچ سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کر لیا کہ عیسیٰ کی دست برداری کے لیے کوشاں رہیں گے۔ خیزران اپنے عہد کی سب سے مالدار عورت تھی۔ جواہرات، زیورات، سیم و زر، جائیداد، جاگیر، کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی؟ غربت کا زمانہ دیکھا تھا، اس لیے دولت کی قدر کرنا جانتی تھی، لیکن خاص مواقع پر وہ جس فیاضی کا مظاہرہ کرتی تھی وہ بھی دیدنی تھا۔ اس دعوت میں بھی اس نے مٹھیاں بھر بھر کر لٹایا۔ اس کی دولت اور تعلقات نے اثر دکھایا۔ بعض فقہا نے فتویٰ دیا کہ عیسیٰ بن موسیٰ ولی عہدی کی امانت مہدی کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ اس میں شریعت مانی نہیں، بلکہ اس سے تو فتنوں کا منہ بند ہوگا۔ یہ فتویٰ آتے ہی مدینہ السلام کی مسجد میں مہدی نے بغداد کے اکابر امراء کو طلب کر لیا تاکہ ان سے بیعت لی جائے۔ اس اجتماع میں مہدی کے بڑے بیٹے موسیٰ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت لی گئی اور اس کا لقب ہادی قرار پایا۔ اس تقریب میں ہارون بھی شریک تھا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خیزران پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی۔ یہ خبر ہی ایسی تھی، ایک طرف اس کا بیٹا ولی عہد بن گیا تھا، دوسری طرف اپنے سوکن مہدی کی پہلی بیوی ریتا سے اس نے بھرپور انتقام لے لیا تھا۔ بیٹا تو ریتا کا بھی تھا جس کا نام علی بن ریتا تھا۔ اپنی خاندانی بیوی کے بیٹے کو چھوڑ کر مہدی نے خیزران کے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور ہادی کے لقب سے نوازا تھا۔ اس کے مرتبے میں اچانک ایسا اضافہ ہو گیا تھا کہ علی بن ریتا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ریتا نے اس چوٹ کو محسوس تو کیا تھا، لیکن یہ سوچ کر اس نے صبر کر لیا تھا کہ مہدی کے بعد موسیٰ کی بادشاہت بھی تو اسی کی ناموری ہے، اقتدار اس کے گھر میں ہی رہے گا۔ ایک شکست خوردہ عورت اور کیا سوچ سکتی ہے؟ البتہ اس کا دکھ وہ کبھی فراموش نہ کر سکی کہ موسیٰ کی ماں ہونے کی حیثیت سے اقتدار کے ایوانوں میں جو مرتبہ خیزران کو حاصل رہے گا، ریتا اس سے محروم رہے گی۔ مہدی کی نوازشوں کی اسے پرواہ نہیں تھی، وہ تو پہلے بھی اسے حاصل نہیں تھی۔ جس طرح خوشی اور رنج کا موسم گھر میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اسی طرح بغداد کی گلیوں میں بھی چرچے دھوپ چھاؤں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، ہسٹری آف کنگڈم میں خلیفہ ہارون الرشید کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔